آج یہ مسئلہ بیان کریں تو بہت سے بزرگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہ دیکھو جی دین میں تو کوئی سختی نہیں ہے، یہ تو بڑی سختی کر جی مسجد میں آ جائے تو بندہ اس کو اٹھا کے بیٹھ پھینک دیا جائے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، بزرگ ہے جی، امامہ بھی باندھا ہوا ہے۔ اب آپ میں یہ گزارش کروں گا، سب سے زیادہ رحمت اور شفقت اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور سب سے بڑی رحمت والا وہ خود رحمان ہو کے اللہ نے ایسا انتقام ان سے لیا اور ان کو اتنا ذلیل کیا، اس لیے کیا اور پھر قرآن کے اندر رکھ دیا۔ اب خبیث قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف سے تھوڑے کہہ رہا ہوں، تو قرآن کے اندر رکھا اس لیے۔ اب جانتے ہیں قرآن پورے کا پورا کیونکہ کلام الہی ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کا ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی ایک حرف پہ پڑھنے پہ، ایک بار پڑھنے پہ 10 گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس لیے رکھا کہ صرف میرے حبیب علیہ السلام کی تعریف میں لب کھولتے ہو، ان کے دشمنوں پہ وار کرو، جب کسی کفار کو خبیث کہتے ہو اللہ ہر حرف کے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہی ہے نا، اتنی سختی اس لیے فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، میرے پاس کتاب موجود ہے جس کا رائٹر اشرف علی تھانوی ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، اس نے آقا علیہ السلام کے علم کو چوپایوں سے، کتوں سے تشبیہ دی۔ ایسا علم تو مجنون کے پاس ہے، پاگل کے پاس ہے، کتوں کے پاس ہے، حیوانوں کے پاس ہے اور جمیع بہائم کے پاس ہے۔ اتنی بڑی گستاخی اس کی نہیں تھی، اس سے 1000 گنا بڑھ کے بڑی گستاخی انہوں نے کر دی۔ لوگوں کا وہ حکیم الامت ہے اور لوگ اس کی کتابیں چھاپتے ہیں، آج بھی چھپ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی نماز بھی پڑھنی ہے، جہاں چاہیں پڑھ۔ ہمارے آقا علیہ السلام کے علم کو چوپایوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ اب آپ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اتنا گندا بندہ پھر اس کو امام بنا لینا۔ امام کو اتنی امامت کے لیے شرائط ہیں اور ترجیحات ہیں، یہ ایک گستاخی نہیں۔ میں نے اس کا اشارہ اس لیے کیا کہ خود قرآن کے اندر، خود حدیث کے اندر، تفسیروں کے اندر جو انہوں نے گستاخی کی، فرمایا ایسا بندہ پیچھے کھڑے ہونے کے قابل بھی جو اس سے گستاخی میں 1000 گنا درجہ گندا ہو اور جو اس گندے کو ماننے والا ہو، جس کا عقیدہ وہی ہو جو اس کا عقیدہ ہے، ایسے کسی گستاخ کے پیچھے ہماری نماز ہوتی۔ گرامی قدر سامعین، اب دیکھیے ذرا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو تعظیم کا حکم دیا ہے، فرمایا تعظیم اس وقت بھی ضروری ہے جس وقت تم عین حالت نماز میں کھڑے ہو۔ آج تو ویسے تعظیم کریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے نا۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تم حالت نماز میں ہو، نماز خدا کی ہو رہی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلانے پہ حاضر ہو جاؤ۔ وقت کے دامے میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں اشارہ کرتا آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور تشریف لے آئے، جلیل القدر معتبر تفسیروں میں، اور حضرت سعید بن معلّہ کے بارے میں تو خود بخاری شریف میں موجود۔ آپ جانتے ہیں انہی کا ایک مولوی ہے جس کی یہ کتاب ہے صراط مستقیم، کیا نام ہے؟ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے نماز کے اندر اگر حضور کا خیال آ جائے تو وہ گدھے کے خیال سے بھی بہت برا خیال۔ اس موضوع پہ میری 3 سیڑھیاں موجود ہیں امامت کے مسئلے پہ، اور یہ میں نے وہاں پہ وضاحت سے بیان کیا ہے۔ میں یہاں پہ اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے عبارت اس کے اندر، یہ اصل کتاب ہے فارسی کے اندر جو ان کی، آج ترجمہ زیادہ ملتا ہے اور جو ترجمہ ہے اس کے اندر اتنی شدت نہیں، اصل کتاب میں کئی گنا
پر زیادہ شدت موجود. کیوں؟ اس نے کہا بچندی مرتبہ بدتر. گستاخی تو یہ بھی وہ ہے جو کفر تک لے جاتی ہے کہ آقا علیہ السلام کا خیال اور گدھے کا خیال دونوں کو برابر کر دیا. لیکن اس پہ وہ راضی نہیں ہوا. اس نے کہا بد ہے. یہ فارسی کا لفظ ہے بد، اس کا معنی برا. اس نے کہا بیل اور گدھے کا خیال اور حضور کا خیال یہ دونوں آ گئے. کہتا ہے گدھے کے خیال سے حضور کا خیال برا ہے. لیکن اس پہ بھی وہ نہیں رکا. اس نے کہا بد طرز، بہت برا ہے. اس پہ بھی نہیں رکا. اس نے کہا بچندی مرتبہ بد طرز، کئی مرتبہ بہت برا ہے. یہ اسماعیل دلوی اور ان سب کا یہ بڑا ہے. چاہے وہ غیر مقلد بنے، چاہے وہ وہابی کہلوائے، چاہے وہ دیوبندی کہلوائے، ان سب کا یہ بابا ہے. اور اس کی یہ تحریریں آج بھی موجود ہیں. تو وہ کہتا نماز میں اگر خیال آ جائے، میں نے کہا کمینے تجھے آئے کیوں؟ اتنے گندے ذہن میں حضور کا خیال آیا کیوں؟ اور جہاں پہ آتا ہے تو وہ جگمگا جاتا ہے. پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے فرمایا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے پہاڑ پھرتے ہیں. وہ جدھر سے گزر جائے لوگ تو سیر کرتے ہیں باغ کی، ان کو تازگی ملے باغ دیکھتے. فرمایا اگر باغ میں حضور آ جائے تیرے دن ہے پہاڑ پھرتے ہیں. یہ اللہ نے ان کو شان عطا فرمائی. اب دیکھو ایک طرف یہ عبارت ہے، انہوں نے کہا اگر خیال آئے تو معاذ اللہ جو کہہ دیا میں بار بار نہیں کہنا چاہوں گا. اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے. تفسیر طبری، تفسیر خازن، قرطبی، بے شمار کتابوں میں حضرت ابی بن کعب اپنے گھر میں نماز ادا فرما. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بباب ابی بن کعب. خدا کا فضل ہوا حضور خود تشریف لے آئے. یہ کہتے ہیں خیال آ جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، اور اس کی تشبیہ یہ بیان کی. میں کہتا ہوں اگر حضور خود تشریف لے آئے، خیال خیال ہے، جمال جمال ہے، کمال کمال ہے، اگر وہ خود آ جائیں ان کے ساتھ رحمت کے جلوس چلتے. میں یا ابی گزرتے گزرتے آواز دی. حضرت ابی بن کعب کے کانوں کے پردوں سے جب آواز ٹکرائی نہ تو جھوم اٹھے. نماز پڑھتے ہوئے آواز آئی ہے. سمجھ گئے اتنی میٹھی اور کس کی ہو سکتی. یہ کہاں نصیب تیرے کہ وہ آپ چل گیا. کوئی جذبہ محبت تیرے کام آ گیا ہے، تیرے دل کی دھڑکنوں میں ان کا نام آ گیا ہے. یہ وہ انداز ہے نا. آپ نے جب آواز آئی تو خیال بھی آیا یا نہ آیا؟ صرف خیال نہیں آیا، تصور آیا، جمال بھی آیا ہے. آپ نے التفات فرمایا، نظریں پھیر کے دیکھا، لیکن حضور نظر نہیں آئے. آگے کہتے اجیلا فی صلاتہ، آپ نے نماز میں جلدی کی. نماز خدا کی ہو رہی، جلدی کیا ہے؟ فرمایا اب آواز آ گئی ہے، ابھی آیت کا پتہ نہیں چلا. اس آیت کا یہ ویسے اپنے فہم اور فراست سے فیصلہ کیا، جلدی جلدی نماز ختم کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب پہنچے نا فرمایا ما منعک ان اجابتی ابی بن کعب، میرا حکم ماننے سے کس نے روک کے رکھا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور جانتے ہیں. جو دروازے سے گزر رہے ہیں اس کی خبر نہیں ہے، وہ تو فرش زمین پہ بیٹھ کے خبریں عرش بری کی لیتے. میں کس نے روکا؟ عرض کی کن تو اصلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. میں نماز پڑھ رہا تھا. اس آیت کا تجھے پتہ نہیں چلا؟ استجیبوا للہ وللرسول، تم کہتے ہو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. ایمان سے بتاؤ اللہ کسی کو بلاتا ہے؟ جس کو رب بلاتا ہے وہ پھر وہ ایسا ہوتا بھی جس کو رب بلائے ڈائریکٹ کلام فرمائے
وہ جب بلاتا نہیں ہے یہ فرمایا کہ وہ ایمان والو اللہ اس کا رسول بلائے، فرمایا سمجھ لو جس کو اللہ کا حبیب بلاتا ہے سمجھ لو مصطفیٰ کا بلانا ہی خدا کا بلانا اب آپ غور فرمائیں، اب فرمایا کیا ہے؟ میں مجھے پتہ نہیں چلا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں خبر تھی کہ یہ حکم آ چکا ہے۔ نماز ہی پڑھی ہے، یہ بھی نہیں عرض کیا، یہ تو بتا دیا عرض کر دیا کہ نماز پڑھ رہا تھا، لیکن جب خدمت فرمائی آقا علیہ السلام نے تو یہ نہیں عرض کیا حضور میں نے اور تو کام کوئی نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، آپ کی اتباع میں میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ بھی جلدی ختم کی ہے۔ یہ جواب نہیں دیا، جواب کیا دیا؟ کہو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، میں کہتا ہوں سونا اس قابل کب ہے؟ جواب کیا دیا ہے؟ لا جرم لا تدعونی الا اجیبک، حضور جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب تمہارا اشارہ ہوگا، اگرچہ سر سجدے میں کیوں نہیں ہوگا چھوڑ کے آ جاؤ۔ لا تدعونی الا اجیبک، یہ وہ تاکید والا لفظ ہے، جب آپ بلائیں گے۔ مجھے یہ خبر نہیں تھی کیا مسئلہ کیا ہے، کسی خوش نصیب کو وہ حضور یاد کو فرمائے، زہے نصیب زہے قسمت، ساری دنیا یا رسول اللہ کہہ کے انہیں پکار رہی ہے، اگر کسی کو وہ یاد فرمائے تو اس پہ قسمت بھی ناز کرتی۔ مسئلہ یہ ہے آدمی امتی حالت نماز میں ایک رکعت پڑھی ہو اور ادھر سے بلاوا آ جائے وہی چھوڑ کے چلا جائے، دو پڑھی ہو، قیام میں ہو، خاتمہ میں ہو، تشہد میں ہو، جہاں بھی ہے آواز آئی ہے تو چھوڑ کے نماز حاضر ہو جائے، جو حضور فرمائے وہ بات پوری کرے، کام وہ کرے، اور لوٹ کے پھر جب واپس آئے جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے شروع کر لے۔ یہ کہتے ہیں نماز میں خیال آئے، میں کہتا ہوں خیال آئے اور چلا جائے تمہیں تو یہ بھی گوانا نہیں، اس لیے تمہیں خیال آتا بھی، خیال آئے اور چلا جائے نہیں، جو آئے خیال ان کا تو چلا کیوں جائے۔